السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا، ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہیں، ذوالقرنین ایک نیک اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کی۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند باندھ دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک دیوار بنائی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ قرنین کے معنی 2 سمتوں کے ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے کرن کے معنی سینگ کے لیے ہیں، یعنی 2 سینگوں والے۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہیں جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے، اور اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ آپ نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ لگے ہاتھوں یہاں ایک واقعہ بھی سن لیں۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا، میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا،
تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندو عالم نے پوچھا، تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن الدین بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس پر اس ہندی نے کہا، تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے، یہ کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبید کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگائے وہاں بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبید کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے، اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے، جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے اس سے فرمایا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا۔ مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ سفر بیکار جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا، یہیں خزوراہ کے مقام پر ہیں۔ آپ اسی وقت اٹھے، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر خوش دلی سے سودا طے ہو گیا۔ آپ نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے۔ پھر آپ نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ اونٹ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم فرما دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سودا ہوتے دیکھا لیکن ایک لفظ نہ بول سکا۔ آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا، خبردار عمرو، اگر تم نے آئندہ ایسی حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ انداز میں بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔